الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب میں خوش آمدید، جہاں ہم فضائل اعمال کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اور ان کے دلوں کا ایمان محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم 11ویں باب بچوں کا دینی جذبہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایسے معصوم دل جن میں ایمان کی آگ اور آخرت کی فکر جلکتی تھی، یہ وہ بچے تھے جو روزے رکھتے، جہاد کی خواہش کرتے اور قرآن و حدیث کے نزول کے وقت گھر میں ایمان کی خوشبو بکیر دیتے تھے۔ تو آئیے آج سنتے ہیں بچوں کو روزہ رکھوانے کا منظر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قرآن و حدیث کے نزول کے موقع پر حال، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاد میں شریک ہونے کا شوق۔ چلیے اب کتاب فضائل اعمال حکایات صحابہ سے یہ ایمان افروز واقعات سن لیتے ہیں۔ 11واں باب بچوں کا دینی جذبہ۔ کم سن اور نوعمر بچوں میں جو دین کا جذبہ تھا وہ حقیقت میں بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا۔ اگر ماں باپ اور دوسرے اولیاء اولاد کو شفقت میں کھو دینے اور ضائع کر دینے کے بجائے شروع ہی سے ان کی دینی حالت کی خبرگیری اور اس پر تنبیہ رکھے تو دین کے امور بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑے اور بڑی عمر میں جا کر وہ چیزیں ان کے لیے بمنزل عادت کے ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ اس کے برخلاف بچے کی ہر بری بات پر بچہ سمجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہوتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور دین میں جتنی کوتاہی دیکھتے ہیں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب درست ہو جائے گا، حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادات پکتی ہے جن کا شروع میں بیج بویا جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیج چنے کا ڈالا جائے اور اس سے گیہوں پیدا ہو، یہ مشکل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں اچھی عادتیں پیدا ہو، دین کا اہتمام ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، تو بچپن ہی سے اس کو دین کا اہتمام کا عادی بنائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بچپن سے ہی اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے اور دینی امور کا اہتمام کراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی تھی اور روزہ سے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے تو بچے بھی روزہ دار ہے۔ فائدہ یعنی تو اتنا بڑا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اس کی 80 کوڑے شراب کی سزا میں مارے اور مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم فرما کر ملک شام کو چلتا کر دیا۔ بچوں کو روزہ رکھوانا۔ ربیہ بنت معوذ جن کا قصہ پہلے باب کے اخیر میں گزرا ہے، کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھے۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو بہلایا کرتے تھے اور افطار کے وقت تک اسی طرح ان کو کیل میں لگائے رکھتے تھے۔ فائدہ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اگرچہ اس وقت قوا نہایت قوی تھے اور اب بہت ضعیف۔ وہ لوگ اور بچے اس کے متحمل تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنے کا اب تحمل ہے وہی کہا کیا جاتا ہے۔ تحمل کا دیکھنا تو نہایت ضروری ہے، مگر اب جس کا تحمل ہو اس میں کوتاہی یقیناً نامناسب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث اور آیت کا نزول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 6 سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ مکہ مکرمہ نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں اس قدر دینی مسائل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور افعال ان سے نقل کیے جاتے ہیں کہ حد نہیں۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ مسائل سے واقف اور عالم تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم مشکل ہمیں درپیش آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کے متعلق تحقیق ملتی تھی۔ 2210 حدیث کتب حدیث میں ان کی ملتی ہے۔
خود فرماتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں بچپن میں کھیل رہی تھی، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قمر کی آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر سورہ قمر آیت نمبر 46 نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں 8 برس کی عمر تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہی ہے۔ اس کم عمری میں اس آیت کے نازل ہونے کی خبر ہونا اور پھر اس کا یاد بھی رکھنا دین کے ساتھ خاص ہی لگاؤ سے ہو سکتا ہے، ورنہ 8 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاد کی شرکت کا شوق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی اللحم کے غلام اور کم عمر بچے تھے۔ جہاد میں شرکت کا شوق اس وقت ہر چھوٹے بڑے کی جان تھا۔ خیبر کی لڑائی میں شرکت کی خواہش کی۔ ان کے سرداروں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اجازت فرما دی جائے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی اور ایک تلوار مرحمت فرمائی جو گلے میں لٹکا لی، مگر تلوار بڑی تھی اور قد چھوٹا تھا، اس لیے وہ زمین پر گھسٹتی جاتی تھی۔ اسی حال میں خیبر کی لڑائی میں شرکت کی، چونکہ بچہ بھی تھا اور غلام بھی، اس لیے غنیمت کا پورا حصہ تو ملا نہیں، البتہ بطور عطا کے کچھ سامان حصے میں آیا۔ فائدہ: ان جیسے حضرات کو یہ بھی معلوم تھا کہ غنیمت میں ہمارا پورا حصہ بھی نہیں، اس کے باوجود پھر یہ شوق کہ دوسرے حضرات سے سفارشیں کرائی جاتی تھی، اس کی وجہ دینی جذبہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اطمینان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہم اجعلنا وابناءنا من المحبین لدینک، اللہم ارزقنا وذریاتنا غیرت وحمایت لدینک، آمین۔ آج کا سوال: کیا آج کے زمانے میں ہم اپنے بچوں میں ایسا دینی جذبہ پیدا کر رہے ہیں؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے تاکہ دین کی یہ روشنی سب تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔